اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم فرح المخلفون خوش ہوئے پیچھے رہنے والے بمقعدہم اپنے بیٹھ رہنے پر خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول کے خلاف وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وقالوا اور وہ کہنے لگے لا تنفروا فی الحر گرمی میں نہ نکلو قل نار جہنم اشد حرا تو کہہ کہ جہنم کی آگ زیادہ شدید گرم ہے لو کانوا یفقہون اگر وہ سمجھتے فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا پس تھوڑا ہنس لیں اور زیادہ روئیں جزاء بما کانوا یکسبون یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو وہ کرتے رہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ پھر اگر تجھے اللہ لوٹائے إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک جماعت کی طرف فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ پھر اجازت مانگنے لگیں تجھ سے نکلنے کی فَقُلْ تو کہہ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا تم ہرگز کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا اور تم ہرگز دشمن سے میرے ہمراہ نہیں لڑو گے إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ بے شک تم نے بیٹھ رہنے کو پسند کر لیا پہلی دفعہ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ تو بیٹھ رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا اور ان میں سے کبھی بھی کوئی مر جائے تو اس کے اوپر نماز نہیں پڑھنی وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور اس کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا انہم کفروا باللہ ورسولہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ
اور وہ فسق کی حالت میں ہی مر گئے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور تجھ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، ان یعذبہم، کہ ان کو عذاب دے، بہا اس کے ساتھ، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ محترم احباب، منافقین کا ذکر چل رہا ہے، خاص طور پر یہ غزوہ تبوک کے حوالہ سے آیات مبارکہ ہیں۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر، جیسا کہ گزشتہ دروس میں نے بیان کیا، چند ایک منافق جو ہیں وہ تو ساتھ گئے تھے، اور وہ بھی غلط عزائم کے ساتھ۔ 12 لوگ تھے کہ جنہوں نے پھر واپسی کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی منصوبہ بنایا۔ تو یہ 12 منافق تو غزوہ تبوک میں ساتھ گئے تھے، لیکن منافقین کی ایک بڑی اکثریت وہ مختلف بہانوں کے ساتھ پیچھے رہ گئی، مدینہ کے اندر ہی رہے۔ تو ان کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ پیچھے رہنے والے اپنے پیچھے رہنے پر بڑے خوش ہیں کہ اللہ کے رسول کے خلاف ان کے طرف سے ہٹ کے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ وہ تو نکلے ہیں جہاد کے لیے، اور ہم ان سے ہٹ کر، ان سے جدا ہو کر پیچھے رہے ہیں۔ اس پہ وہ بڑے خوش ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور صرف خود ہی پیچھے نہیں رہے بلکہ دوسروں کے بھی حوصلے پست کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو بھی کہتے رہے ہیں کہ گرمی میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے، نہ نکلو۔ اور مخلص مومنین کو بھی جو ہے وہ یہ بات کہتے رہے کہ نہ نکلو گرمی میں، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ مخلص مومنین تو پیچھے رہ سکنے والے نہیں تھے۔ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے متعلق تفصیل آگے آ جائے گی کہ وہ کس طرح پیچھے رہ گئے اور پھر کس طرح اللہ رب العزت سے انہوں نے بخشش طلب کی، وہ ساری تفصیل تو انشاءاللہ آ جائے گی۔ لیکن وہ ان منافقین کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ گرمی ہے، اتنی تیز گرمی میں کیوں نکلنا ہے تم نے، یہ کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی وجہ سے بہرحال کوئی صحابی پیچھے نہیں رہا۔ جو 3 صحابہ کرام پیچھے رہے ان کی تفصیل آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ نار جہنم اشد حرا، کہ تم آج کی اس گرمی سے گھبرا کے پیچھے رہ رہے ہو، کیا اللہ کی جہنم کی گرمی سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو وہ تو اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اللہ واللہ، اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب سے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ لو کانوا یفقہون، اگر یہ سمجھتے، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، بس یہ تھوڑا ہنس لیں اور زیادہ روئیں، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے اس کے اندر یہ تھوڑا ہنس لیں، لیکن پھر آخرت میں تو ان کے لیے رونا ہی رونا ہے، اور وہ تفصیلی ہے، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو ہنس کے گزار لیں، اس میں عیش کر لیں، لیکن ان کے لیے آخرت میں مسلسل رونا ہے۔
جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو کچھ یہ کرتے رہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کے پاس لوٹا کر لائیں، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر کوئی اور موقع آئے جہاد پر نکلنے کا، تو اے نبی یہ تجھ سے آ کر اگر اجازت مانگنے لگ جائیں کہ ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی ساتھ چلیں گے، فَقُلْ، تو اے نبی آپ ان سے کہیے کہ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، کہ تم اب کبھی بھی ہرگز میرے ساتھ نہیں نکلو گے، کہ تم نے اس دفعہ یہ جرم کیا ہے۔ نفیر عام کا حکم تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ سب نکلو، جتنے بھی جنگ کے قابل افراد ہیں سب کو حکم دیا گیا تھا، کیونکہ مارکا بہت بڑا ہونے کی توقع تھی۔ وہ تو آگے رومیوں کو ہمت نہیں ہوئی اور وہ آئے نہیں ہے مقابلہ میں، نہیں تو رومی ایک بہت بڑی طاقت تھی اس دور کی سپر پاور سمجھے جانے والے تھے، تو ایک بڑا مارکا ہونے کی توقع تھی، اس لیے نفیر عام کا حکم تھا کہ سب نکلو، کوئی پیچھے نہ رہے۔ تو تم اس موقع پر پیچھے رہے ہو تو اب ہمیشہ پیچھے ہی رہو گے، میرے ساتھ اب نکلنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ اب نہیں نکلو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور کبھی بھی میرے ساتھ ہو کر اب دشمن سے تم لڑو گے نہیں، تمہارے لیے اب یہی ہے کہ تم نے پیچھے ہی رہنا ہے ہر موقع پر۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس پہلی دفعہ تم نے پیچھے رہنے کو، بیٹھ رہنے کو پسند کر لیا، تو فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب ہر موقع پر جب بھی کوئی جہاد کا موقع آئے اب تمہارے لیے یہی ہے کہ تم پیچھے ہی بیٹھے رہو، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور اے نبی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان منافق لوگوں میں سے جب بھی کوئی مر جائے، کوئی ہلاک ہو جائے، اے نبی کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا۔ اللہ اللہ، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس کا بیٹا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مخلص صحابی ہے، عبداللہ بن ابی۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جانتے تھے اپنے باپ کی حرکتوں کو، بلکہ ایک موقع پر جس وقت عبداللہ بن ابی نے یہ بکواس کر دی تھی کہ مدینہ پہنچ کے عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجر صحابہ کرام کو ذلیل لوگ قرار دیا تھا۔ تو جس وقت مدینہ کے پاس پہنچے تو اپنا بیٹا عبداللہ وہ سامنے کھڑا ہو گیا کہ میں نے تجھے نہیں مدینہ میں داخل ہونے دینا، تم نے کہا تھا کہ عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے، تو میری نظر میں تم ہی سب سے بڑے ذلیل ہو، تو میں نے تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تو وہ مخلص صحابی حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ، تو اپنے باپ کی زندگی میں باپ کے مقابل بھی آیا ہے یہ بندہ، لیکن بہرحال اب جس وقت باپ فوت ہو گیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ آقا آپ مغفرت کے لیے دعا کر دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے میرے باپ کو نجات مل جائے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے، کفن کے لیے اپنا کرتا دے دیجئے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت کائنات ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک کفن کے لیے دے دیا، اور عبداللہ بن ابی کو اسی کفن کے اندر دفنایا بھی گیا۔ اللہ واللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے بھی آگے ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس موقع پر برداشت نہیں کر سکے کہ اتنا بڑا منافق ہے، اس نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بھی بہتان لگائے تھے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے، صحابہ کرام کے لیے بھی کئی مواقع کے اوپر یہ مشرکین اور کفار کے ساتھ اندر سے ساز باز کرتا رہا ہے، اس کا نفاق بڑا واضح ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھ دیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنے کی کوشش کی کہ آقا آپ کو پتہ نہیں اس کا نفاق ظاہر ہے۔ اللہ اللہ، اس وقت اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 80 جو ہے وہ نازل ہو چکی ہوئی تھی کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا بخشش نہ مانگیے، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ ان کو بخشے گا نہیں۔ یہ والی آیت مبارکہ نازل ہو چکی ہوئی تھی، لیکن یہ جو آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ نماز جنازہ نہیں پڑھنی، قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا، یہ والی ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز جنازہ سے منع تو نہیں کیا گیا، مجھے تو اختیار دیا گیا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا بخشش نہ مانگیے۔ اللہ اللہ، اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ 70 دفعہ سے زیادہ میں بخشش مانگوں تو اس کی بخشش ہو جائے گی، تو میں تو اتنی دفعہ بھی بخشش مانگ لیتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ وہ بندہ کی جو ساری زندگی مدنی زندگی وہ مخالفت کرتا رہا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر حملہ آور رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ توقع ہوتی، مجھے امید ہوتی کہ یہ 70 دفعہ سے زیادہ میں اگر بخشش مانگوں گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، تو میں اتنی بھی کر لیتا، میں یہ بھی کر لیتا۔ اللہ اللہ، یہ 70 دفعہ کا لفظ جو ہے نا، اصل میں یہ ایک مخصوص عدد کے لیے نہیں ہے، یہ مراد یہ تھی کہ جتنی دفعہ بھی آپ، یہ کثرت کے ساتھ کسے کنایا ہے، کثرت سے کنایا ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ بخشش مانگے ان کی بخشش نہیں ہونی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اچھی طرح پتہ تھا۔ اللہ اللہ، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا نا کہ اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ 70 دفعہ بخشش مانگنے سے زیادہ بخشش مانگوں تو اس کی بخشش ہو جائے گی، تو تب میں مانگ لیتا۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا کو پتہ تھا کہ بخشش کوئی نہیں ہونی، لیکن پھر بھی چونکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بیٹے کا بھی دل برا نہ ہو، وہ تو مخلص صحابی ہے، عبداللہ بن عبداللہ کا دل برا نہ ہو، وہ یہ نہ خیال کرے کہ میں گزارش کر رہا ہوں تو میرے باپ کے جنازے کے لیے نہیں آئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ اللہ، یہ آیت مبارکہ بعد میں نازل ہوئی، حالانکہ جبریل کے آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جس وقت عمر فاروق روک رہے ہیں، آقا آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ حکم دیتے جبریل اس وقت بھی تو آ سکتے تھے، اس وقت بھی تو یہ آیت نازل کی جا سکتی تھی۔ اللہ اللہ،
لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے یہ آیت اس وقت نازل نہیں کی، جنازہ ہو گیا، جنازہ پڑھا لیا، پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ اللہ اللہ، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مشرک بندہ جو ہے، کیونکہ منافق اندر سے تو مشرک ہی تھے، جو مشرک بندہ ہے اس کے اوپر نبی تک بھی جنازہ پڑھ دے اور اس کو نبی کے کرتے کے اندر بھی دفن دیا جائے تو تب بھی اس کی بخشش کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس گناہ کی بخشش کوئی نہیں۔ جو اس حال میں مر گیا، ہاں دنیا کے اندر تائب ہو گیا شرک سے تو پھر تو بخشش ہو جائے گی، لیکن جو شرک کی حالت میں مر گیا اس کی بخشش کبھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس کی تو شفاعت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی زندگی میں منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ایسے بندے کے لیے بخشش کی دعا کوئی نہیں کرنی، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے شفاعت بھی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ تو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی ان میں سے کوئی کبھی بھی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا۔ اللہ اللہ، کیونکہ قبر کے اوپر دفن کے بعد بھی دعا ہوتی ہے نا، تو وہ بھی نہیں کرنی۔ جب یہ دفن ہو جائیں، کوئی منافق بندہ جو بدعقیدہ بندہ دفن ہو جائے تو اس کی قبر کے اوپر بھی کھڑا کوئی نہیں ہونا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں نے اللہ اور رسول سے کفر کیا ہے۔ وماتوا وہم فاسقون، اور وہ اس حال میں مر گئے ہیں کہ وہ فسق پر ہے۔ اللہ اللہ، تو شرک والے کا جنازہ، یہ مسئلہ آج تک بھی ہے، یہ صرف نبی اکرم کے دور کے لیے نہیں تھا کہ شرک والے کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی، قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کی حالت میں مرا ہے۔ اللہ اللہ، اپنے قریبی عزیزوں کی وجہ سے تعزیت کے لیے جانا پڑ بھی جائے نا، تو مغفرت کی دعا وہاں پر بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ صبر دے، لیکن بخشش کی دعا اس کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اللہ، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور میرے محبوب یہ منافق لوگ جو ہیں، ان کے مال اور ان کی اولادیں یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی اس کے ذریعے عذاب دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کفر کر رہے ہوں، یہ کفر کے اوپر قائم ہوں، اس حال میں ان کو اللہ موت دینا چاہتا ہے۔ تو یہ دنیا کا مال اور دنیا کے اندر اولاد یہ کوئی جہنم سے بچا سکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، بلکہ یہ تو عذاب کا سبب بن جاتے ہیں اگر کفر ان کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ اللہ، تو انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے ہی دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب دے، کہ یہ مال بھی ان کے لیے وبال بن جائے، ان کی اولاد جو ہے وہ بھی ان کے لیے وبال بن جائے۔ اللہ اللہ، اور کفر کی حالت میں جو ہے وہ ان کی جانیں نکلیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ صحیح عقیدہ کے اوپر ہمیں قائم رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔